ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کے تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ نقیب اہل سنت محب حضور سرکار مجاہد ملت بھائی اختر رضا ضیائی صاحب قبلہ کی نظامت میں اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل بہترین انداز میں شاعر اسلام یعقوب عثمانی صاحب قبلہ جبل پور ایم پی سے بہترین انداز میں نعت و مناقب کے اشعار کو آپ نے سماعت کیا، اور ان سے قبل بہت بہترین خطاب مختصر سے وقت میں، یوں کہیے گا کہ سمندر کو کوزے میں سما دینا، مختصر سے وقت میں بہت اچھا پیغام، بہت اچھی تقریر عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف حسین مصباحی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضرت کی تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں، اور ہو سکے تو اپنے آگے دیکھ لیں، اگر کرسیاں آپ کے سامنے خالی نظر آئیں تو تھوڑا تھوڑا آگے کو بڑھائیں تاکہ ایک اچھا ماحول بن جائے۔ جتنی جلدی آپ اچھا ماحول بنا دیں گے، میں زیادہ تمہید میں جانے کا قائل ویسے بھی نہیں ہوں اور آج اور بھی نہیں ہوں، بس بہت جلدی پیغام آپ تک پہنچا کر کے جو باؤنڈری کے پار بیٹھے یہ ہمارے بھائی ہیں بھیا، یہ جو داہنی جانب میرے کچھ بھائی باہر بیٹھے ہیں، گزارش ہے کہ آپ اندر آئیے۔ جی اتنا اچھا پیغام ہے، کچھ بھائی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھیے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا الامر فوق الادب کے تحت کہ آواز کو سن کر کے اندر آنا چاہیے تھا، لیکن آج حالات اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں نا، جو قوم اپنے علماء کی بات نہیں مانتی، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی، وہ قوم کیا کامیابی کی منزلیں ہموار کر پائے گی؟ صرف زبانی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں یا اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صحیح معنی میں اگر ہمارے نامہ اعمال کا جائزہ لیا جائے نا تو دور دور تک ہمارا رشتہ اولیاء کرام کی محبت سے نہیں ملے گا۔ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ یہاں بیٹھے تو سچے نبی کے عاشق بن کر کے بیٹھے، سچے اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بن کر کے بیٹھے۔ محبت سے ذرا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی،
आओ अपने ज़हन को करीब करो, वो मुसलमान कौम जो 313 थे, तो 1000 से ज़ायद काफिरों को मैदाने बद्र में जिन्होंने धूल चटाई, वो मुसलमान जो 1000 की तादाद में थे और 10,000 के करीब कुफ्फार को जिन मुसलमानों ने मैदान छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वो मुसलमान जो सिर्फ 60 थे और तन्हा 60 मुसलमान 60,000 से जंगे यरमूक के मौके पे लड़ गए, आज वही कौम तबाही के दहाने पे जा रही है। वजह क्या है? मुसलमान वो भी थे, मुसलमान हम भी हैं, उनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर थे, हमारे भी 2 पैर हैं, उनकी भी एक जुबान थी, हमारी भी एक जुबान है। वजह क्या है? वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ये कह के चुप कराती थी कि चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे, वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के कैसरों किसरा कांप जाते थे, वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर से बड़े से बड़ा बहादुर पसीने पसीने हो जाया करता था, आज वही मुसलमान आपने देखा कि आज हम तबाही के इस दहाने पे पहुंच गए हैं, आज हम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गए हैं कि जहां से मुसलमानों को वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारे अंदर हमारा दिल फिल्मों की तरफ जा रहा है, आज हमारा दिल गानों की तरफ जा रहा है, आज मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई, मदरसे देखो तो हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज मदरसे हमने वीरान कर दिए, मस्जिदें आज हमारी सूनी हो गई, फजर में जाकर देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी, इशा में जाकर देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी। हालात कैसे बनते चले जा रहे हैं? बस्ती है, हजारों मुसलमान बस्ती में रहते हैं और मस्जिद में जाकर देखो 10-15 लोग सबके अंदर खड़े हुए नजर आएंगे। क्या मुसलमान पहले के मुसलमान थे जो अल्लाह का नाम सुनते और फौरन बाहर निकल करके आ जाते, जो रसूलुल्लाह का नाम सुनते और बाहर निकल करके आ जाते? तुमने देखा नहीं कि जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जब गलियों में आवाज दी अर्रहील अर्रहील, जंग के लिए चलना है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है कि सुबह जंग के लिए निकलना है, तो मदीने शरीफ की गलियों में, उसी मदीने शरीफ की गलियों में एक घर है जहाँ पर एक बेवा औरत बैठ करके आंसू बहा रही थी, एक छोटे से बच्चे की आंख खुली, माँ को रोता हुआ देख के कहता है अम्मी आज तक रोते हुए नहीं देखा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो माँ ने कहा मेरे लाल, तेरे वालिद ने पहले ही नबी के नाम पे अपनी जान दे दी, आज मेरा कोई जवान बेटा होता तो आज मैं अपने बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज देती ताकि वो जामे शहादत नोश कर लेता और कयामत के दिन में शहीद की माँ कह के पुकारी जाती। तो छोटा सा बच्चा 8-9 साल की उम्र जिस बच्चे की, कहता है माँ परेशान क्यों होती है, मुझे भेज दे, मैं चाहता हूँ नबी की बारगाह में मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, तब भी तुम कयामत के दिन शहीद की माँ कह के बुलाई जाएगी। माँ ने जब बेटे का हौसला देखा, माँ कह रही थी आज पूरे मदीने में वो औरत मैं ही होंगी जिसके घर से लब्बैक की सदा नहीं आ रही थी। बेटे को सीने से लगा के कहा मेरे लाल आज अब मेरे घर से भी लब्बैक की सदा आएगी, चल मेरे लाल लेकर के मस्जिद नबवी में पहुंची। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों पर और बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं है, अपने इस बच्चे को वापस ले जाओ। तो वो छोटा सा बच्चा आगे बढ़ के कहता है या रसूल अल्लाह मेरे बचपने को मत देखिए, मेरी कम सिन्नी को मत देखिए, मेरी कम उम्री को मत देखिए, मेरे जज्बा जिहाद को देखिए, मेरे शौक शहादत को देखिए। जब मुजाहिदीन की सफे लग रही थी वो बच्चा पंजों के बल खड़ा हो गया ताकि मेरे कांधे भी मेरे कांधे से मिल जाए। ये जज्बा नबी ने देखा तो नबी ने जाने की इजाजत दे दी और सारी दुनिया जानती है और सहाबा ने तो जिहल कर मारा था और उसी बच्चे ने अब जिहल कर मारा। आला हज़रत पुकार के कहते हैं बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ का आम हो ही जाएगा, सादत का काम हो ही जाएगा, साइयो दामन सखी का थाम लो कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा।
وہ مسلمان تھے جو نبی کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھو، جو نبی کے نام پہ مسجد تک نہ جا سکے، جو خدا کے نام پہ مسجد تک نہ جا سکے، وہ کیا میدان جنگ میں جا کر کے گردن کٹائیں گے؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، نبی کے سچے عاشق بنو، نبی کے سچے دیوانے بنو، نبی سے سچی محبت کرنے والے بنو۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں، آج میں تم کو تمہاری تاریخ بتا کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ آج ہم آپس میں خاندانوں میں بٹ گئے، آج ہم بات بات پہ اپنے آپس میں جھگڑے کر لیا کرتے ہیں، لیکن آؤ مسلمان کی شان کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ پہلے کے مسلمان تھے، مدینے والے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناتے تھے، نبی کی سیرت کو اپناتے تھے، نبی کے کردار کو اپناتے تھے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج امریکہ کہتا ہے میرے بتائے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آج جرمن کہتا ہے میرے بتائے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آج چین کہتا ہے میرے بتائے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلمان نے سوچا لاؤ دیکھیں اس کا قانون کیسا ہے، لاؤ دیکھیں اس کا آئین کیسا ہے۔ جب غور سے امریکہ کے قانون کو دیکھا تو امریکہ کا قانون جھوٹا نکل گیا، چین کے قانون کو دیکھا تو چین کا قانون جھوٹا نکل گیا، جرمن کے قانون کو دیکھا تو جرمن کا قانون جھوٹا نکل گیا۔ کہتا ہے مسلمان اے امریکہ تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو مجھے صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، اے چائنا تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو مجھے سیدھے راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دے، اے جاپان تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو لا کر کے مجھے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دے۔ ہم کو ایسا قانون چاہیے کہ جو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا کر کے جنت تک پہنچا دے۔ قرآن نے آواز دی اے انسان ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم کو بچوں سے پیار کرنا نہیں آتا، نبی کا اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرنا دیکھ لو، تمہیں بیٹیوں سے پیار کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں بیویوں سے پیار کرنا نہیں آتا، نبی کا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کرنا دیکھ لو، بیویوں سے پیار کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں ماں سے محبت کرنا نہیں آتا، نبی کا حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرنا دیکھ لو، ماں سے پیار کرنا آ جائے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم نے نبی کے بتائے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے بتائے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے آج ہم قسم قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے، پریشانیوں میں ہم گرفتار ہو گئے۔ اللہ اکبر اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے، اگر تم چاہتے ہو کامیابی سے تم ہمکنار ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو نصرت کا صحرا تمہارے سر پہ باندھ دیا جائے، تو رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں، مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، نبی کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، نبی کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، آج باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جائے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا، بیوی شوہر سے روٹی بیٹھی ہے، شوہر بیوی سے روٹا بیٹھا ہے، ماں بیٹے میں بات چیت نہیں ہے، بھائی بہن میں بات چیت نہیں ہے۔ ذرا سی بات بہنوئی سے کیا ہو گئی، بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ لیا، بھائی نے بہن سے رشتے ناطے ختم کر لیے۔ وہ بیچاری عید کے موقع پہ انتظار کرتی، کاش میرا بھائی میرے دروازے پہ آ جاتا، کاش میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لیتی۔ بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتا، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا۔ یہ ہمارے آپسی معاملات ہیں کہ آج ہمارے آپسی معاملات ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ آؤ ذرا رسول کی زندگی کو دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام اپنی امت کو دیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلے تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، ایسے ایسے نوکیلے کانٹے، اگر وہ تلوے میں لگ جائے تو تلوہ مبارک توڑ کر کے اوپر آ جائے، اس
उस वक्त मेरे आका अपने हुजरे में ये कह के वापस चले जाते, ऐ लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। अगर उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में चले जाते, मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, तुम जहन्नम में जाना चाहते हो तो जाओ। उस वक्त मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जयपुर वहीउद्दीन के रहने वालों जरा सुनो मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तबलीग से बाज नहीं आऊंगा, मैं तबलीग से कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मेरे आका जैसे ही तबलीग के लिए बाहर निकले, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मेरे आका को चलाया, मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के पत्थर लगा। वो मुकद्दस पेशानी आला हजरत जिसके बारे में फरमाते